بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اردو لازمی سال دوم کے آج کی کلاس میں کاشف سعید کی جانب سے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ موضوع حصہ نظم میں سے حمد، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں، سب سے پہلی نظم جو حصہ نظم سے ہے وہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ نظم کا عنوان حمد اور جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں، یعنی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کا تذکرہ کرتا ہے، تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کا تذکرہ ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع نظم حمد، جس کے شاعر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ حمد کی باقاعدہ تشریح کے آغاز سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ حصہ نظم میں سے سوال نمبر امتحانی پرچے کا سوال نمبر 2، اس کا پہلا حصہ نظم میں سے ہی کسی ایک نظم کے 2 اشعار کی تشریح کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ تو کسی ایک نظم میں سے 2 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں اور نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو دونوں اشعار ہیں یہ کسی ایک نظم ہی میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور ان میں نمبروں کی ترتیب 1 نمبر نظم کا عنوان، 1 شاعر کا نام اور 8 نمبر تشریح کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور پورا سوال 10 نمبر کا ایک جزء کے طور پہ امتحانی پرچے میں شامل ہوتا ہے۔ تو نظم کی تشریح کے حوالے سے چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ تشریح کے آغاز سے پہلے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ضرور لکھا جائے، کیونکہ اس سوال میں نظم کے عنوان کا بھی 1 نمبر ہے اور شاعر کے نام کا بھی 1 نمبر ہے، تو اس کو ضرور لکھا جائے تشریح کے آغاز سے پہلے۔ نظم کے جو 2 اشعار امتحانی پرچے میں آتے ہیں، ان دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح ہی کر دینا مناسب ہے، دونوں کو الگ الگ تشریح نہ کی جائے، کیونکہ نظم کے تمام اشعار میں ایک ہی تسلسل ہوتا ہے، ایک ہی موضوع بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کر دینا ہی مناسب ہے۔ تشریح سے پہلے اشعار کا مفہوم الگ سے بیان کریں، اس کے بعد تشریح کا آغاز کریں۔ ہر شعر کی تشریح 1 سے 1.5 صفحے تک ہونی چاہیے، تو یہ چونکہ نظم کے 2 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں، تو 2.5-3 صفحات پر مشتمل تشریح ہونی چاہیے۔ تشریح میں آیات، احادیث، اقوال اور تشریح سے یا دیے گئے اشعار سے ملتے جلتے دیگر اشعار ضرور شامل کیے جائیں۔ اشعار کی تشریح سے پہلے شاعر مولانا ظفر علی خان کا تعارف بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مولانا ظفر علی خان تحریک آزادی کے ایک سرگرم رہنما کے طور پہ جانے جاتے ہیں، صحافت سے تعلق رہا، شاعر بھی تھے، ایک شعلہ بیاں مقرر بھی تھے۔ 1873 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ کے شاگرد رہے، کچھ عرصہ کے لیے سرکاری ملازمت بھی اختیار کی، لیکن
وہاں سے استعفیٰ دے کر اپنے والد کی شائع کردہ اخبار زمیندار سے وابستگی اختیار کر لی اور پھر اس اخبار میں اپنی تحریر، اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں میں آزادی کا جذبہ ابھارا۔ 1956 میں حالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی مشہور کتابوں میں چمنستان، بہارستان، خیالستان اور دیگر کتابیں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، شاعر کے تعارف میں یہ حصہ خاص آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جسے آپ تشریح کے دوران استعمال بھی کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ یعنی شاعر کے بارے میں اس کی پیدائش، اس کی وفات یا دیگر احوال لکھنے کی بجائے اردو ادب میں یا اردو میں اس کا کیا مقام ہے اس کو بیان کیا جائے۔ مولانا ظفر علی خان بلند پایہ ادیب، قادر الکلام شاعر، اچھے مترجم، اعلیٰ پائے کے صحافی، شعلہ بیان مقرر اور حریت پسند رہنما تھے۔ فی البدی شعر کہنے پر قدرت رکھتے تھے۔ محاورات کے برجستہ استعمال اور زبان و بیاں پر عبور رکھتے تھے۔ فن اور زبان کے اعتبار سے ان کا کوئی حریف نہیں۔ مشکل بحروں میں طویل نظمیں لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ یعنی یہ حصہ آپ تشریح کے دوران بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حصے کو ذہن میں رکھیے۔ اگر امتحانی پرچے میں تشریح کے لیے حمد میں سے اشعار آتے ہیں تو شاعر کے تعارف کا یہ حصہ بیان کر دینا چاہیے۔ تو اب باقاعدہ حمد کے اشعار کی جانب چلتے ہیں۔ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن تھام اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نظم کے 6 اشعار ہیں جو سال دوم میں حصہ نظم کی سب سے پہلی نظم حمد کے شامل نصاب ہیں۔ اب ان میں سے ہر شعر کی تشریح اور اس کے مفہوم کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا شعر: پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس میں مشکل الفاظ کو دیکھیے۔ مے کش، مے کش کے معنی شراب پینے والے کو مے کش کہتے ہیں۔ دور جام، دور زمانہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور گردش کو بھی دور کہتے ہیں۔ جام شراب کا پیالہ، تو دور جام اکٹھا لفظ جب آ جائے تو شراب کے پیالے کی گردش۔ تشنہ لب، تشنہ لب کے معنی ہے پیاسا، پیاسے کو تشنہ لب کہتے ہیں۔ لطف عام، لطف عام ایسی مہربانی جو سب کے لیے ہو، یعنی ہر کوئی اس مہربانی سے مستفید ہو سکتا ہو۔ تو یہ اس شعر کے مشکل الفاظ تھے۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم اتنا عام ہے کہ ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے،
اور کوئی بھی اس کی عنایت اور رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت کو شاعر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے ہے، کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ تو اس پہلے شعر کے مفہوم کو آپ نے دیکھ لیا، جان لیا، اس کو ذہن میں بھی بٹھائیں، اس کو یاد بھی کریں۔ اب اس میں بیان کیے گئے مفہوم کو تھوڑا وضاحت، تشریح کے لیے چند نکات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بیان کی ہے کہ وہ کس قدر وسیع ہے اس کی رحمت۔ جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو اسی اللہ کی رحمت کو شاعر نے اپنے اس شعر میں کہ ہر کوئی اس کی رحمت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اس نے اپنا سب سے پہلا تعارف کروایا تو وہاں ابتدائی صفات جو بیان کی اپنی، وہ بھی رحمان اور رحیم۔ یعنی رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت عام ہے، کسی مخصوص علاقے، مخصوص گروہ، مخصوص قوم کے لیے اس کی رحمت نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، عام ہے، سب کے لیے۔ گویا وہ مومن و کافر پر یکساں رحم فرمانے والا ہے، کوئی عربی ہو، اجمی ہو، ادنا، اعلیٰ، گورا، کالا، مسلم، غیر مسلم، کفار، مشرکین، چرند پرند، ہر کوئی اسی سے رزق حاصل کرتا ہے، وہ سب کی پکار کو سنتا ہے۔ پتھر کے اندر پلنے والے کیڑے کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ گویا اس کی رحمت جو عام ہے، اس کی وہ نعمتیں جو ہر کسی کو میسر ہیں، عمومی نعمتیں، ہوا، پانی، خوراک، ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح کے لیے چند اہم نکات ہیں جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور پھر انہی کی وضاحت سے آپ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے جیسے ہدایات میں نے بولا کہ اضافی اشعار، اضافی حوالہ جات کو ضرور بیان کیا جائے، وہ بھی آپ ذہنوں میں رکھیں۔ اضافی حوالہ جات قرآن مجید میں رحمتی وسعت کل شیء، یعنی میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہر چیز اس کی رحمت کے گھیر میں آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، یعنی وہ قرآن میں اپنا پہلا تعارف بھی کرواتا ہے تو رحمان اور رحیم کہہ کر کراتا ہے۔ وہ جبار اور قہار سے اپنا تعارف نہیں کرواتا، اور اس کی رحمت سب پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ یہ شعر بھی آپ تشریح کے لیے اضافی شعر کے طور پہ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ یعنی وہ اگر کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، بلکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ کسی کو عطا کرے، کسی سے چھین لے، کسی کو دے دے، تو اس کے ہاں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ یعنی وہ انسان کی غفلتیں، کوتاہیاں، خطائیں دیکھ کر اپنی عطائیں نہیں کرتا، بلکہ اس کا رب ہونا وہی تمام مخلوق کو پالنے والا ہے، ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ انسان کی کوتاہیوں، لغزشوں پر، اس کی نافرمانیوں پر نہیں جائے تو انسان کو کچھ بھی عطا نہ ہو،
لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ میرے ساقی کو نظر اٹھانے تو دے، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تو اس شعر کی تشریح کے لیے آپ ان حوالہ جات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اشعار اور حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ آپ تشریح میں اضافی حوالہ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے شعر کے کچھ اہم نکات جو تشریح سے متعلق تھے وہ بھی میں نے بیان کر دیے، اور اس شعر سے متعلق اضافی حوالہ جات وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب دوسرے شعر کی جانب، جو اس نظم کا دوسرا شعر ہے۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ گواہی، شہادت یعنی گواہ ہونا۔ یکتائی، یکتائی کے ہیں بے مثل ہونا، ایک ہونا، واحد ہونا۔ یکتا۔ دوئی، دوئی کا لفظ دو ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شرک یعنی توحید کی ضد، اس کے مخالف پہ جو آتا ہے دو، جہاں پہ خدا مانے جائیں اس کو دوئی۔ اور نقش، نقش ہے نشان، تصور، یعنی دو ہونے کے نشانات یا دو خدا ہونے کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اور اگر سچی ذات کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات سچی ہے۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہی اس کی یکتائی اور بے مثل ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ دوئی یعنی شرک کے تمام تصورات جھوٹے ہیں، اور ایک سچا نام صرف اسی اللہ کا ہی ہے، یعنی اس کی اپنی ذات ایک ہونے پر گواہی دیتی ہے، اور تمام شرک کے تصورات، جن عقیدوں میں دو خدا مانے جاتے ہیں، جہاں تین خداؤں کا تصور ہے اور کہیں بہت زیادہ خداؤں کا تصور ہے، وہ تمام تصورات جھوٹے تصورات ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح کے لیے چند اہم نکات بھی ذہن نشین کر لیں۔ شاعر نے اللہ کی ذات اس کی وحدانیت پر گواہ ہے، یعنی وہ خود ہی اپنے ایک ہونے کا سب سے بڑا گواہ ہے، کیونکہ کائنات میں دوسرا کوئی معبود نہیں، کیونکہ دوام ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ تو جس چیز نے فنا ہو جانا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، تو دوام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جس طرح کسی ایک ملک میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کسی ایک گھر میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کیوں کہ اس ملک، اس گھر کا نظام خراب ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں دو خدا ہوں؟ تو نظام کائنات اس کی ذات کی وحدانیت کی گواہ ہے، کیوں کہ ہر کسی کو رزق وہی ذات عطا کرتی ہے، کوئی انسان دوسرے کے رزق کا مالک نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے ہر کسی کو۔ وہی ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے اور پھر زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس کائنات کے ہر امر کی تدبیر کرنے والی ذات وہ ہے۔ انسان کو، مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان کائنات پہ غور کرے، اس کائنات کے نظام پر غور کرے،
تو اسے یہ عیاں ہوگا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ایک ہی ذات ہے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح سے متعلق چند اہم چیزیں تھیں جو عزیز طلبہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ اب اس شعر کے لیے کچھ اضافی حوالہ جات کو بھی نوٹ فرما لیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے جو یکتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یقیناً یہ دونوں تباہ ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان تباہ ہو جاتے اگر دو خدا ہوتے۔ تیسری آیت مبارکہ یعنی اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ جو طلبہ عربی کو اچھے طریقے سے لکھ سکیں وہ عربی الفاظ کو یاد کریں، ساتھ لکھیں، لیکن جو اس کو لکھنے میں غلطی کریں وہ صرف اس کے ترجمہ پر ہی اکتفا کریں، یعنی ترجمہ کو ہی لکھ دینا کافی ہے۔ وہی ہر شے کا رب ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ زیادہ حوالہ جات لکھ دیے ہیں کہ جس طالب علم کو جو چیز آسان لگے وہ اس کو لکھے۔ ہر شعر کے لیے کم از کم تین اضافی حوالہ جات ضرور لکھے جائیں اس کی تشریح میں۔ تو یہ اس سے متعلق آیات تھیں، اس شعر سے متعلق۔ اب چند اشعار بھی اسی شعر کی تشریح کے متعلق نوٹ کر لیں۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی کہیں دو چار ہوتا۔ یعنی جب دو خدا ہونا مان لیا تو پھر دو سے زائد بھی مان لیں تو دو ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی ہے۔ تو جب دو مان لیے تو پھر جتنے مرضی مانتے جائیں۔ حقیقت میں ذات ایک ہی ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دوسرا شریک ہے، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف اور اس کے ساتھ حمد کے پہلے 2 اشعار کی تشریح بیان کی۔ آپ اس کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اس کو اپنی ٹیکسٹ بک پر جو آپ کے پاس کتاب ہے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، مفہوم کو یاد کریں، اضافی حوالہ جات کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس حمد کے باقی اشعار کی تشریح بھی بیان کریں گے اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔